تو بتائیے جب اس سپاہی کو اتنی عزت ملی قرآن کی وجہ سے تو ان بچوں کی عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں، میری بات کو سمجھے، پھر ان بچوں کی عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سپاہی سے زیادہ ہوگی یا تھوڑی ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ اگر اس سپاہی کو بندہ اٹھا کے گلی پہ پھینک دے تو تم پھینکنے دو گے؟ اس سپاہی کو اٹھا کے کوئی بندہ گند میں پھینک دے، پھینکنے دو گے؟ اس سپاہی کے اوپر کوئی بندہ گند ڈال دے، ڈالنے دو گے؟ نہیں ڈالنے دو گے، پاؤں میں رکھنے دو گے؟ پھر ذرا آپس میں سوچو، ہم سارے ایک ماحول کے بندے ہیں، مدرسوں میں رہنے والے ہیں، تو یہ جو ہم بچے بیٹھے ہیں آپس میں سارے، ان میں سے ہر ایک کے دل میں قرآن ہے، ہر ایک کے دماغ میں قرآن ہے، اور ایسا پیوست ہے کہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم آپس میں اگر ایک دوسرے کو لاتیں ماریں، یہ اچھی بات ہے۔ سپاہی کو لات نہیں مارنی تو پھر اس بچے کو لات مارنی ہے؟ سپاہی کو مکہ نہیں مارنا، اس بچے کو مکہ مارنا ہے؟ سپاہی کو دھکا نہیں دینا، اس بچے کو دھکا دینا ہے؟ سپاہی کی بے حرمتی بے عزتی نہیں کرتے تو پھر آپس میں بھی قرآن والے لڑا نہیں کرتے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے ہم اس بچے کو دھکا نہیں دیتے، اس بچے کی چغلی نہیں کرتے، اس بچے کی غیبت نہیں کرتے، اس بچے کو گالیاں نہیں دیتے، اس بچے پر گند نہیں ڈالتے، اس بچے کو گند میں دھکا نہیں دیتے، کیونکہ اس کے دل میں دماغ میں قرآن ہے۔ کیا ہے اس کے دل دماغ میں؟ قرآن ہے۔ استاد کتنی بیچارے ہر کلاس میں ہماری تربیت کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا آپس میں نہیں لڑنا، بیٹا آپس میں چغل خوری نہیں کرنی، بیٹا آپس میں جھوٹ نہیں بولنا، آپس میں غیبت نہیں کرنی، آپس میں دھوکہ نہیں دینا، گالی نہیں دینی۔ کہتے تو استاد نہیں کہتے، لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں۔ استاد سمجھاتے بھی رہتے ہیں اور ہم پھر بھی باز نہیں آتے۔ تو بھائی اللہ کے بندو، یہ تمہارے سامنے سپاہی رکھی ہے، اس سپاہی کی تم اتنی عزت کرتے ہو، اس سے 1000 گنا زیادہ ان میں سے ایک ایک بچے کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، ایک دوسرے کو دھکا، ایک دوسرے کو تھپڑ، ایک دوسرے کو مکہ، ایک دوسرے کو لات، ایک دوسرے کی غیبت چغلی نہ کریں، اور کسی پر گند نہ ڈالیں، اور کسی کو گند میں دھکا نہ دیں، نہ گلی کوچے میں، نہ گھر میں آتے جاتے ہوئے، اور نہ مدرسے کے اندر، نہ کلاس کے اندر، چاہے استاد دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، چاہے ناظم دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، پھر بھی ہم نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں قرآن کا احترام ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں قرآن کا احترام ہے۔ ہماری خانقاہ ہے دارالسلام شیخ پورہ کے ساتھ، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، ایک دفعہ ہمارے حضرت بڑے شاہ صاحب کے ہوتے ہیں عامر شاہ سے، وہ حالانکہ عالم حافظ نہیں ہیں، لیکن اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے ایک بندہ کھڑا تھا حافظ قرآن کی طرف پشت کر کے، خانقاہ کے اندر حافظ قرآن بندے کی طرف پشت کر کے ایک بندہ کھڑا تھا، تو آئے اور اس کے کندھے سے پکڑ کے اس کو چھوڑ کے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے حافظ قرآن کو پشت کی ہوئی؟ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے حافظ قرآن کو پشت کی ہوئی ہے؟ اتنا ہمیں احترام ہونا چاہیے، کس کا؟ قرآن کا۔ جب قرآن کا احترام ہوگا پھر قرآن والے کا احترام ہوگا۔ قرآن والا ہمارا استاذ قرآن والا ہے کہ نہیں ہے؟ مدرسے کا ناظم قرآن والا ہے کہ نہیں ہے؟ مدرسے کا محتمم قرآن والا ہے کہ نہیں ہے؟ مدرسے کے سارے استاذ قرآن والے ہیں، چاہے وہ کتابیں پڑھاتے ہیں چاہے وہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ پھر جتنے مدرسے کے طالب علم ہیں وہ سارے قرآن والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سارے قرآن والے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی نسبت سے، قرآن کی وجہ سے۔ تو اس کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری کلاس میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے رہائش گاہ میں کبھی بھی طالب علموں میں آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ جب لڑائی نہیں ہوگی تو کسی کو سزا بھی نہیں ملے گی، کسی کی شکایت بھی استاد کے پاس، محتمم کے پاس، ناظم کے پاس کسی کی شکایت بھی نہیں جائے گی۔
تو کتنا خوبصورت ہمارا مدرسہ بن جائے گا کہ بھی اس مدرسے میں کبھی طالب علم لڑے نہیں ہیں، اس مدرسے میں کبھی طالب علم نے ایک دوسرے کی شکایت نہیں لگائی، اس مدرسے میں کبھی طالب علموں کو کسی وجہ سے مار نہیں پڑی، تو کتنی ہمارا مدرسے کا ماحول خوبصورت ہو جائے گا، اور پورے علاقے میں تمام مدارس میں تمہاری اچھی شہرت کا چرچا ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تم اچھائی چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ چاہتے ہو نا سارے؟ میں نے جو آپ کو نصیحت کی قرآن کے حوالے سے کہ آپ تپائی کو دیکھ کر کے ایک دوسرے کو دیکھیں کہ اگر تپائی قابل اکرام و احترام ہے، قابل عزت ہے، تو ہم ایک دوسرے کے لیے اس سے کہیں زیادہ قابل احترام بھی ہیں، قابل عزت بھی ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے کا حق ہے۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلاس تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے، ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے رحماء بینہم، کہ حضور کے